پی ٹی آئی کے لوگ صرف مجھے یہ بتائیں کہ اعظم سواتی کی ایک ویڈیو کا چرچا ہوا جو ویڈیو کسی نے بھی نہیں دیکھی. ایف آئی اے مانگتا رہا, دوسرے ادارے مانگتے رہے کہ آپ ہمیں وہ ویڈیو دکھائی تو صحیح جس کو لے کے آپ میڈیا کے سامنے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. کو جی میری اور میری بیگم کی ایک پرائیویٹ ویڈیو تھی جو میری بیٹی کو بھیج دیے گئی ہے. او ہاں ہاں, انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. وہ ویڈیو کسی نے نہیں دیکھی, لیکن پی ٹی آئی کے سارے لوگ اس ویڈیو کو سچ اور صداقت سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. جبکہ ایک آڈیو آئی کچھ دن 2 دن پہلے, ایک آڈیو آئی جس میں نواب آف کالا باغ کی پوتی اور نیازی صاحب اس میں بات مبینہ طور پر بات چیت کرتے پائے گئے, اور میری اطلاعات یہ ہے کہ اس کی ویڈیو بھی موجود ہے جو ابھی تک ریلیز نہیں کی جا رہی. تو اس ویڈیو کو آڈیو کو سننے کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی ہے. آپ نے جو ویڈیو دیکھی نہیں وہ جو ہے وہ فیک نہیں ہے. جو آڈیو آپ سن چکے ہیں جس میں یہ پتہ چل چکا ہے کہ خان صاحب بات کر رہے ہیں تو وہ جعلی ہے. یہ آپ لوگوں کا اخلاقی معیار ہے. اگر وہ جعلی تھی تو گورنر ہاؤس کے سامنے جو 700 لوگوں سے عمران خان نے خطاب کیا تو اس میں وہ یہ کہتے نا کہ میری جعلی آڈیوز جو ہے نا ریلیز کی جا رہی ہیں, تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری گندی آڈیوز جو ہیں وہ ریلیز کی جا رہی ہیں اور بچوں کو وہ نہیں دیکھنے چاہیے کیونکہ اس سے ان کا اخلاق جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. مطلب آڈیوز ان کی ہیں لیکن وہ تو چلو بچوں کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سنیں, ہاں بابے سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اگر یہ آڈیوز اور یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو یہ حقیقت نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, تو پھر آپ اسپیشل برانچ کو بنی گالا بلا کے زمان پارک میں کیوں پورے گھر کی تلاشی کرا رہے ہیں, کیوں اپنے صوفے جو ہیں وہ ادھیڑ رہے ہیں, کیوں اپنے پنکھوں کے تارے اور جو سرکٹ سوئچ ہیں ان کو آپ چیک کروا رہے ہیں جب آپ برے ہیں ہی نہیں, آپ میں ایسی اخلاقی گراوٹ ہے ہی نہیں, تو پھر کیا ضرورت ہے. سیاستدان جو صاف ستھرے ہوتے ہیں وہ تو پبلک میں جیسے پبلک میں ہوتے ہیں ویسے ہی وہ تنہائی میں بھی ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. تو بہرحال پی ٹی آئی کے دوستوں کو مبارک ہو کہ نون لیگ اور پرویز الہی جیت گئے ہیں, آپ ہار گئے ہیں. آپ نے جتنے بھی بیانیے بنائے ہیں آپ کے وہ سارے ٹھس ہوئے ہیں, ایک بیانیہ آپ کا سچا ثابت نہیں ہوا. ابھی بھی جو یہ آپ نے کہا تھا کہ 23 تاریخ کو ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے, تو خان صاحب کی ارینجمنٹ کے ساتھ یہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹی, اور نون لیگ چاہتی ہے کہ آپ صوبے میں موجود رہیں, کہ جتنے ہم وفاق میں پھنسے ہوئے ہیں آپ بھی پھنسے, لوگ آپ کی حیثیت, اوقات اور آپ کی باتوں کی صداقت کو وزن کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے. آپ اب یہ 2-3 مہینے یہ شور مچائیں گے, عدالت میں کیس چل رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے, اب سٹیٹس کو ہو گیا ہے, اب ہم انڈرٹیکن دے چکے ہیں, اسمبلیاں نہیں توڑتے, اور اگر آپ 2 مہینے کے بعد توڑتے ہیں اور اس کے بعد 3 ماہ کی کیئر ٹیکر حکومت آتی ہے, 1 ماہ ارینجمنٹس میں لگ جاتے ہیں, تو بابا بات تو پھر وہیں پہنچ گئی جہاں پہ الیکشن ہونا ہے. تو لیکن اب یہ ایک جو ہائپ اور یہ ہیجان کریٹ کیا جا رہا, خان اسمبلیاں توڑ دے گا, خان تو بھائی کے پی کی توڑ دو نا, وہاں پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہاں پہ تو کوئی عدالت کا سٹیٹس کو نہیں ہے, آپ کی بات ہی کوئی نہیں مانتا ہے. اب کریں کیا؟ جن لوگوں نے ایک وہ بڑا زبردست تھا ایک چائنیز کا, جس بلڈنگ میں یہاں پہ لاہور میں رہتا ہوں, تو اس کے نیچے ایک ہال میں ٹائمز کمپنی نے ایک وہ اپنا سیٹ اپ بنایا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں جوائن کریں, 1800 روپے آپ ہمیں دیں, اس کے بعد آپ 3 لوگوں کو اور گھیر کے لائیں, اور وہ جو 1800 دیں گے اس میں سے 10% آپ کو ملے گا. پھر وہ شاپنگ کریں گے, شاپنگ کا بھی 10% آپ کو ملے گا. وہ 3 افراد پھر 3 گھیریں گے اور وہ 3 کرتے کرتے ایسے ہی چلے جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہر دوسرے یا تیسرے بندے کو یہ پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا, لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں. وہ اس لیے بیچارے نہیں بتاتے ہیں کہ میں خود تو پھنسا ہوں, ساتھ میں نے اتنے سارے لوگوں کو بھی اس کمپنی میں لا کے پھنسا دیا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب فراڈ ہے تو سب سے پہلے تو میرا گریبان پکڑا جائے گا. اس لیے وہ آخر وقت تک کہتا رہتا ہے ٹائمز کمپنی ٹھیک ہے, یہ ہیلی کاپٹر بھی دیتی ہے, یہ مرسیڈیز بھی دیتی ہے, یہ سلور بھی فلانا دیتا ہے, یہ سونا بھی دیتی ہے. تو یہی کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ خود تو پھنسے ہیں, انہوں نے اور لوگوں کو بھی پھنسایا ہے. اب یہ کیسے کہیں کہ عمران خان اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہے, یہ کیسے کہیں کہ یہ ایک پلے بوائے ہے, یہ کیسے کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر نہ چاہتی تو 1 سیٹ سے زیادہ خان صاحب زندگی میں کبھی لے ہی نہیں سکتے تھے. تو لہٰذا اب رحم کریں, اس نئی نسل پہ رحم کریں. اور یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ بکواس کرتے ہیں, آپ ہر پوسٹ پہ کہتے ہیں غدار ہے, یہ لفافہ ہے, یہ فلانا ہے, تو آپ اپنی اوقات بھی دیکھیں. آپ کی مائیں اب شادی کر رہی ہیں,
पहले आपकी जमाइमा माँ थी, फिर आपकी रिहाम माँ थी, उससे पहले एक सीता वाइट आपकी माँ थी, आजकल आपकी जो है वो पिंकी माँ है, अब अगली सुना है हमने को आयला मलिक आपकी माँ बनने वाली है। तो आपकी तो पहले अपनी माँओं को तो संभाल लें, उसके बाद आप दूसरों को मेरी हर पोस्ट पे ये कहा जाता है कि जी आप तो जो है ना पीटीआई, आप लिफाफा हैं, आप गद्दार हैं, आप फलाना हैं, आप उल्लू हैं, फलाना है। तो उल्लू को तो भाई मेरे जो है मगरिब में दानिश्वर समझा जाता है। आप तो उल्लू भी नहीं हैं, आप तो एक काला बाग है और एक के पास सब्ज बाग है। आप इन दोनों के दरमियान, काला बाग और सब्ज बाग के दरमियान घूम रहे हैं। तो मौजे करें, ऐश करें, लेकिन एक दिन इस कौम को, हमारी कौम को जो बहलावे में आके जो चंद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जो उनकी पोस्ट की वायरल होती हैं और बूस्ट होती हैं, उनके बेचारे बहकावे में आके जो अपना एक जहन साजी कर बैठे, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ों को वो वज़न देंगे, वो समझेंगे, और जब वो समझ जाएंगे तो फिर जो आपकी तबीयत साफ़ होगी, जो आपने इस मुल्क के लोगों को धोखा दिया है, ये सर तो हम अपना बाद में पकड़ेंगे, पहले आप लोगों का गिरबान पकड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। थोड़ी देर आप वेट रखें, आपकी ये सारी मदारी के हम 11 अरब इधर से ले आए थे, 5 अरब इधर से, यूं ये सारी ख़त्म हो जाएगी आपकी। सिर्फ ज़मान पार्क से आप बाहर तो निकल के दिखाएं। पहले आपके साथ मसला बना 25 जुलाई वाला, आप भाग के जनरल फैज़ हमीद के पास पेशावर जाके छुप गए। अब मसला बना आप ज़मान पार्क से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप एक जलसे में नहीं जा सकते, आपकी औकात ही है, आप वीडियो लिंक पे बैठ के कहते हैं जी 600 बंदा वो खड़ा हुआ होता है, हर जो एमपी होता है वो 10-20 बंदे अपने भेज देता है। आप उनसे खिताब करके मैं इदारों को ये कह रहा हूँ, मैं ISI को ये कह रहा हूँ, मैं अदलिया को ये समझा रहा हूँ। ओ बाबा जी, तुम्हारे पल्ले, तुम्हारी पॉकेट में तो अखलाक नाम की चीज़ ही नहीं है। तुम ये समझ दुनिया को भाषण देते हो, जिस मुल्क में आप गए हो उस मुल्क से आप ताल्लुकात ख़राब करके आए हो। जो जनरल बाजवा ठीक करते रहे या फिर आजकल बिलावल भुट्टो जरदारी ठीक करते फिर रहे हैं। आप जाते पैसे मांगने थे और टांग पे टांग रख के बैठ जाते, दियो जी मैंने सारी ज़िंदगी आपने चंदा मांगा है, चंदा के अलावा आपको कोई काम नहीं आता। तो अभी भी आपको रख लिया जाए चंदा मांगने के लिए, तो ये बेहतरीन पोस्ट है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है PTI के उन दानिश्वर लोगों से, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि थोड़ा सा चीज़ों को वज़न दे लिया करें, थोड़ा सा उसकी वेरिफिकेशन कर लिया करें। कि आप ऐसे नहीं कि एक पोस्ट देखी और उसको आप जो प्रॉम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे सादा लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन चीज़ों का इल्म नहीं होता, वो बहुत मासूम होते हैं, वो बात पे यकीन करने वाले होते हैं, वो शक नहीं करते। आप उनके यकीन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लिहाजा ये ना कीजिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए बेहतर चीज़ें आगे लेके आएगा। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.